تو اس چیپٹر کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں اس گرین ہیئر والی لڑکی کو جو کہ اپنے اس آئرن سے سوچن اور اینٹینا گل پر حملہ کر دیتی ہے۔ سوچن اور اینٹینا گل اس کی اٹیک سے بچ کر سوچن بولتا ہے کہ وہ اس کا ایک ہٹ ہی کافی ہوگا تمہیں قبر میں پہنچانے کے لیے۔ ایسے اپنے ہتھیار کو گھماتے ہوئے حملہ کرنا، کیا ایسے بگ ابھی بھی پائے جاتے ہیں؟ یہ تو بگ کافی ریئر ہیں۔ جس پر اینٹینا گل بولتی ہے کہ ہاں یہ پائے جاتے ہیں اور یہ کوریا میں بھی ہیں، ایک تمہارے سامنے ہے ابھی۔ پھر ہم کو اس کی کچھ ڈیٹیل دی جاتی ہے۔ اس کا نام بولس اسپائڈر کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے پاس ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے ویب سے کسی چیز کو باندھ کر ان کو بہت اچھی طرح سے گھما سکتے ہیں۔ یہ سب اینٹینا گل بتا رہی تھی سوچن کو۔ اسپائڈر کا نام سن کر سوچن ڈر جاتا ہے اور اس کو پھر سے وہیں بریڈر کا خیال آتا ہے۔ جس پر اینٹینا گل بولتی ہے کہ بات یہ ہے کہ ہر اسپائڈر میں کوئی نہ کوئی ویکنس تو ہوتی ہی ہے، تو ہمیں بس اس کو ڈھونڈنا ہے اور اسے ختم کرنا ہے۔ مکڑی کے ویب یا وینم جو ہوتا ہے نا، وہ دراصل ان کی باڈی کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اسپائڈر کمزور ہوتے ہیں اور یہ ویب اور وینم ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ایک جمپ مار کر اس کو مکہ مارنے والے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ بولتی ہے کہ اگر سیدھے الفاظ میں بتایا جائے تو یہ ہینڈ ٹو ہینڈ کمبیٹ میں کمزور ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مکہ لینڈ کرتی اس لڑکی پر، وہ اس کو پہلے سے ہی کوئی لپیٹ لیتا ہے ہوا میں ہی۔ اینٹینا گل کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور وہ اورنج ہیئر والی لڑکی بولتی ہے کہ پچھلی بار فائٹ میں تو یہ آسانی سے پھٹ گیا تھا، لیکن اس کے پاس زہریلا ڈنک تھا، لیکن اس بار یہ ایسا نہیں ہوگا، تم اسے اپنے خالی ہاتھوں سے نہیں توڑ پاؤ گی۔ پھر ہم کو اس کی ایبلٹی کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اس کے پاس جس انسیکٹ کی ایبلٹی ہے اس کا نام ہے سلک موتھ، جو کہ کوکون یا اس کے کچھ مٹیریل سے سلک بناتا ہے، اور وہ سلک بینڈیج کی شکل میں بن جاتے ہیں جب وہ کسی کو پکڑ لیتے ہیں تو تیار ہوتے ہوئے بولتی ہے کہ تم دیکھ سکتے ہو میرے سلک اس بار کافی مضبوط ہے نا۔ سوچن اینٹینا گل کی طرف دوڑتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اگر میں اس کو اپنے دانتوں سے پھاڑ سکتا ہوں تو، لیکن اتنے میں ہی وہ گرین ہیئر والی لڑکی بیچ میں آ کر سوچن پر اٹیک کر دیتی ہے اور بولتے ہے کہ نہیں، آج نہیں۔ سوچن ان سے خود کو بچاتے ہوئے سوچتا ہے کہ کیا سچ میں یہ وہی لوگ ہیں جن سے ہم پہلی کلاس میں ملے تھے؟ مجھے تو یہی نہیں لگتا، یہ مجھے بالکل بھی جگہ نہیں دے رہے اس کے قریب جانے کی۔ اینٹینا گل کو انہوں نے باندھے رکھا تھا اور وہ اورنج ہیئر والی لڑکی بولتی ہے کہ اگر ہم نے ان کو ہینڈ کف پہنا دیے تو ہم جیت جائیں گے نا۔ ہینڈ کف ہتھکڑیوں کو بولا جاتا ہے۔ جس پر وہ گرین ہیئر والی لڑکی بولتی ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، تو جلدی کرو، انہیں ہتھکڑیاں پہناؤ۔ سوچن سوچتا ہے اگر ایسا چلتا رہا تو ہم مصیبت میں ہوں گے، لیکن جیسے ہی وہ اورنج ہیئر والی لڑکی اینٹینا گل کے پاس جاتی ہے تو وہ بولتی ہے کہ تم دونوں سچ میں امپریسو ہو، مجھے نہیں لگا تھا کہ تم دونوں اتنے پروگریس کرو گے۔ اس لڑکی کے سلک کو پھاڑ کر خود کو چھڑاتی ہے، جس کو دیکھ کر اس لڑکی کی بھی پھٹ جاتی ہے، اور اینٹینا گل بیڈز ہوتے ہوئے بولتی ہے اگر ایسا ہے تو میں بھی تم سے صحیح سے لڑوں گی، جو دیکھ کر ان دونوں لڑکیوں کے گوٹے منہ میں آ گئے تھے۔ لڑکوں کے گوٹے۔ سوچن بھی اس کو دیکھ کر شوق میں تھا اور بولتا ہے یہ۔ پھر ہم ان لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جن میں سے ایک اٹیک کر رہی تھی اور دوسری بھاگتے ہوئے بولتے ہیں کہ اب یہاں چل کیا رہا ہے؟ آخر تم نے اسے کیسے توڑا؟ تم بچ کیسے گئے اس سے؟ تم کتنی اسٹرانگ ہو آخر؟ جس پر اینٹینا گل غصے ہوتے ہوئے بولتے ہیں کہ کیا تم لوگ بھول گئے کہ میں بھی لیب گئی تھی اپنے لیے کچھ ہتھیار بنوانے، لیبارٹری مطلب، اسی لیے میں نے کچھ ایسا بنوایا ہے جو میری اسٹرینتھ کے ساتھ میچ کرتا ہو اور مجھ پر فٹ بیٹھتا ہو۔ اور پھر اینٹینا گل اس آئرن میز سے اپنے مکے کو دے مارتی ہے، جس سے اس آئرن میز پر کریک آ جاتے ہیں اور وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر ہم اینٹینا گل کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں جس نے نکلز پہنے ہوئے تھے، اور گرین ہیئر والی لڑکی بولتی ہے کیا اس نے توڑ دیا؟ آخر یہ کتنی پاورفل ہے؟ اور اپنے دوسری ساتھی سے بولتے ہیں کہ جلدی کرو، ذرا سلک سے حملہ کرو اور پکڑو۔ جس پر وہ بولتے ہیں کہ میں کوشش کر رہی ہوں۔
एंटीना गल चिल्ला कर सूचन से बोलती है कि अभी तुम्हारा मौका है। वो सूचन बोलता है कि समझ गया। उन खुद को रेडी करते हुए सोचता है कि मैंने अपना चश्मा नहीं पहना, लेकिन कोई बात नहीं, टेक्निक जो है वो पहले जैसे ही है। और उनकी तरफ जंप करके बोलता है कि मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे जीतना भी है। सर जी भी उस अटैक को देखकर बोलते हैं कि क्या ये अटैक, ये तो उसको मार, वो इतना बोल ही पाता है। फिर हमें सूचन की आवाज़ आती है, ऐसी स्किल का इस्तेमाल करूँगा जो कि ओपोनेंट को बहुत ज़्यादा डरा देती है। सूचन ने हंटिंग राइफल बुलेट अटैक का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके पास आकर ख़ुद को रोक देता है ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसको हैंडकफ पहना देता है, जिसको देखकर सारे बैठे हुए स्टूडेंट कोई बोलता है कि वो ट्रांसफ़र स्टूडेंट तो कमाल का है, उसने किसी को पकड़ लिया। दूसरा बोलता है कि क्लास रेप ने तो हैंड नकल्स लिए हैं। वो सब ऐसे ही बातें कर रहे थे। प्रोफेसर जी इस हमले को देखकर बोलते हैं कि इसका हमला काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन इसने ख़ुद को आखिर क्रैश होने से रोक दिया। लेकिन देखकर ऐसा लगता था जैसे कुछ मिसिंग है। क्या वो जानबूझकर अपनी स्पीड को कम रख रहा था? फिर हमारा सीन फाइट पर आता है, जहां सूचन ने उसको हैंडकफ पहना दिया था और प्रोफेसर की आवाज़ बैकग्राउंड में आती है कि अब मुझे याद आया, इस लड़के ने भी कुछ मंगवाया था लैब से ख़ुद के लिए। उस लड़की की हालत काफ़ी ख़राब थी और सोचती है कि तुम इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों हैं। तो सूचन बोलता है, क्या ये कुछ ज़्यादा हो गया? ये देखकर उस ऑरेंज हेयर वाली लड़की की तो फट गई थी और बोलते है, क्या अब मैं अकेली रह गई हूँ? और वहाँ से भागने लग जाती है, जिसको देखकर एंटीना गर्ल बोलते है कि हे रुक जाओ। दौड़ते दौड़ते इसको पता नहीं चलता और वो पहाड़ के बिल्कुल चोटी पर आ गई थी, मतलब एंड पे आ गई थी। लेकिन अचानक इसका पैर दूसरे पैर से टकरा जाता है और ये गिर जाती है उस पहाड़ से। प्रोफेसर भी देखकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन सही टाइम पर एंटीना गर्ल उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर वो लड़की बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया मेरा पीछा करने के लिए, और उसको अपने साथ नीचे गिरा लेती है। वो ग्रीन हेयर वाली और सूचन भी उनको देख रहे थे और वो दोनों नीचे गिर रहे थे। फिर हमको उस ऑरेंज हेयर वाली लड़की की आवाज़ आती है कि मैं जानती थी कि तुम आओगे। पहले जब स्टूडेंट के आईडी कार्ड वापस लाए गए थे, वो भी तुमने लाई थी, है ना? मुझे नहीं पता ये तुम्हारे क्लास रेप होने की वजह से जिम्मेदारियां या तुम्हारी इतनी नरम दिल पर्सनालिटी है। मैं इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे माफ़ करना। हमें भी सिंड्रेला लिक्विड चाहिए और इसके लिए हमें जीतना होगा। और फिर वो एक कोकून में कन्वर्ट हो जाती है और हमको बताया जाता है कि एंटीना गर्ल एलिमिनेट हो गई है। एंटीना गर्ल बोलते हैं, क्या ये एक सिल्क कोकून है? लेकिन वो लड़की तो अपने ही सदमे में थी और बोलती है कि गिरना काफ़ी ख़तरनाक होता है। फिर कोई बोलता है कि हमारा रोल अब ख़त्म हो गया। फिर हम सूचन और उस दूसरी लड़की को देखते हैं। सूचन बोलता है कि ये अच्छी बात है कि वो दोनों ठीक है, जिस पर वो दूसरी लड़की थोड़ी डरावनी अंदाज में हंसते हुए बोलती है कि हाँ, और सोचती है कि अब से। और फिर हमको प्रोफेसर दिखाया जाता है, पूरी बात नहीं बताई जाती। प्रोफेसर उनको देखकर बोलता है कि इन्होंने काफ़ी अच्छा किया, तो एक के बदले एक, दो एलिमिनेट हो गए हैं एक टीम के, तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। और ग्रुप बी का फ्लैग को देखकर बोलता है कि आखिर ग्रुप बी के डिफेंडर कहाँ गए। और हमें वो पहली बात कंप्लीट की जाती है कि अब से तुम्हारी बारी है। सूचन अपने फ़ोन में देखकर बोलता है कि अब मुझे ग्रुप बी के लोकेशन की तरफ आगे जाना चाहिए। लेकिन अचानक से उसके एयरपोर्ट्स में आवाज़ आती है कि हे सूचन। सूचन उसकी आवाज़ को देखकर शौक में था और बोलता है, ये वॉइस तो हानजो की है। और फिर हम हानजो को देखते हैं, जो कि बोलता है कि हे सूचन, मुझे लगता है कि हमारा कुत्ता बनाया गया है। वो कमीने पहले से ही हमारे सामने हैं। और हम फिर ग्रुप बी के दूसरे दो मेंबर को देखते हैं, जिन्होंने ग्रुप ए की टीम पर हमला कर दिया था, मतलब बेस पर हमला कर दिया था।
سوچن گھبراتے ہوئے بولتا ہے کیا؟ لیکن کیسے؟ ابھی انٹیناگل 2 منٹ بھی نہیں ہوئے ایلیمنیٹ ہو گئی ہے، تو انہوں نے وہاں کیسے اٹیک کر لیا؟ پھر ہم کو کوئی بتاتا ہے کہ یہ قریب ہی تھا، انہوں نے اپنا بیس ہی چھوڑ دیا تاکہ وہ گیملنگ کھیل سکیں۔ ان کی ٹیم 2 ٹیم میں بٹ گئی تھی، ان کے 2 ٹیم میٹ آ کر ہمارے 2 ٹیم میٹ سے فائٹ کر رہے تھے اور دوسرے 2 آ کر ہماری بیس کو ڈھونڈ رہے تھے اور وہ اس میں لکی نکلے، انہوں نے ڈھونڈ لیا۔ ہانزو بڑی مشکل سے بولتا ہے کہ میں انہیں روکنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن میری حالت کافی بری ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ہم کیسا کر سکیں گے۔ مجھے معاف کرنا اس کے لیے، لیکن مجھے لگتا ہے ہم ہارنے والے ہیں۔ اور ہم دوسرے ٹیم میٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ ہانزو کے سامنے کھڑے تھے۔ پھر سوچن پیچھے دیکھتا ہے جہاں اس کا وہ بیگ تھا اور اپوننٹ نے بھی اپنا ڈنڈا ہاتھ میں لے لیا تھا اور سوچن بیگ کو کھولتے ہوئے بولتا ہے کہ ابھی نہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے۔